السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء رواہ مسلم وزاد فی روایت عن بیع ضراب الجمل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی کو بیچنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت پہ یہ الفاظ بھی زائد ہیں، اور آپ نے اونٹ کے نطفہ کو بھی بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ کتاب البیوع میں خرید و فروخت کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو اہم مسئلہ ثابت کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ پانی جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو اس کو بیچنا یہ حرام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حوالے سے تفصیل بیان کی ہے کہ ایک تو پانی وہ ہے کہ جو عمومی طور پر جنگلوں کے اندر یا ندی نالوں کی صورت میں موجود ہے۔ کوئی بندہ کسی جگہ کسی چشمے کسی ندی نالے کو قبضے میں کر لے اور آنے جانے والوں کو وہ پانی فروخت کرے، اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بندہ کسی جگہ پر کوئی کنواں کھودے اور اس کنویں کے کھودنے کے نتیجے میں وہاں پر زمین کا پانی نکل آئے، اور وہ اس پانی کو اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے بعد دوسروں کو بیچنا شروع ہو جائے اور دوسروں کو استعمال نہ کرنے دے جبکہ وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، یہ بھی بیچنا حرام ہے۔ تیسری قسم وہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو کسی رستے پر موجود نہیں بلکہ کسی بندے نے جا کر کہیں سے اس کو اپنے کسی ٹینکی میں یا بوتل میں یا کسی بھی ذریعے سے اس کو اکٹھا کیا ہے اور اپنے قبضے میں کر لیا، اور وہ کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پانی نہیں ہے اور وہاں لے جا کر اس پانی کو فروخت کرتا ہے، تو اس کے لیے اس پانی کا فروخت کرنا جائز ہے کہ اس نے ایسی جگہ پر جہاں پانی موجود نہیں جا کر اس پانی کو جہاں پر موجود تھا وہاں سے اکٹھا کیا، اس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا، اب وہ اس کی ملکیت ہے، اس کو وہ فروخت کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ذیل میں وہ پانی بھی ہیں کہ جو کسی انسان نے زمین سے کسی کنویں یا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے نکالے، اور اس کے نکالنے پر اس کے اخراجات بھی ہوئے، اور اس کے بعد وہ اس پانی سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، تو اس سے زائد پانی کو وہ بیچ سکتا ہے، اس پر اس کا بیچنا حرام نہیں۔ لیکن رستے کا پانی جو انسان عمومی طور پر جو موجود ہو اس کو روک لے اور دوسروں کو اس سے منع کرے، یا ایسا پانی کہ جو لوگوں کے فائدے کی جگہ پر تھا، اس نے کنواں کھود کر نکالا لیکن وہ اس کی ملکیتی پانی نہیں ہے، صرف اس نے کنواں کھودا، اس کو دوسروں سے روکے، یہ جائز اور درست نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے نطفے کو بیچنے سے منع فرمایا، اور دیگر روایات میں دیگر جانوروں کا ذکر بھی ہے، یعنی کسی بھی جانور کے نطفے کو بیچنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض علاقوں میں مختلف نر جو جانور ہیں وہ اس لیے پالے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے افزائش نسل کا کام لیا جائے، اور کچھ لوگ ان کو اس کام کے لیے کرائے پر دیتے ہیں۔ تو یہ کاروبار کرنا کہ کسی نے نر اس لیے پالے ہیں کہ وہ افزائش نسل کے لیے دوسروں کے پاس ان کو بھیجتا ہے، یا یہ کہ دوسروں کی جو اونٹنیاں ہیں یا گائے بھینسیں ہیں اس کے باڑے پر آتی ہیں اور افزائش نسل کے لیے اس کا جانور استعمال ہوتا ہے اور وہ اس کے چارجز لیتا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ کاروبار کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ ایک عمومی چیز ہے جس میں دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ ضروری ہے، اور ایسے میں دوسروں کے نقصان کا سبب بننا
کہ ایک قدرتی چیز کو آپ نے روک لیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا اس جانور کے اوپر خرچہ ہوتا ہے اور میرا اس کے اوپر وقت لگتا ہے، میں اس کو چارہ کھلاتا ہوں، تو بھائی آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو دوسروں کی اس معاملے میں آپ نے مدد فی سبیل اللہ کرنی، کہ آپ کے اپنے پاس بھی جانور ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے ایک جانور رکھا ہے اور دوسروں کی اس سے مدد ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس پر انسان کے اخراجات ہوتے ہوں، اس ان اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں سے اس کے ذریعے سے پیسے کمانے کی سوچ، یہ فی زمانہ کیپٹلسٹک سوچ ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو مادہ پرستی آ گئی اس کی سوچ ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے پاس موجود ہے میں اس کو فروخت کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اس پر اخراجات ہیں اور فلاں ہے فلاں ہے، جبکہ اس نے اپنی ضرورت کے لیے بھی وہ چیز ان اخراجات کے ساتھ کرنی ہے۔ تو بہت سے ایسے مرحلے ہیں جہاں شریعت نے اس کو ان کاموں کو کرنے پر دوسروں کی معاونت اور اجر و ثواب کے حامل کام کرا دیا کہ یہ تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ان تعاون والی چیزوں کے اندر کوئی انسان دوسروں کو خیر سے نہیں روک سکتا۔ ہاں، اس میں ایک صورت شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ اگر اس کا جانور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ دوسرے کو منع کر سکتا ہے کہ میں اپنا جانور اس کام کے لیے کسی اور کو نہیں دیتا، لیکن اجرت کے طور پر اور کرائے لینے کے لیے کاروبار اس کو بنانا یہ جائز اور درست نہیں۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے الحمدللہ کہ محترم جناب قاری احتشام صاحب جنہوں نے ابھی الحمدللہ نماز کی امامت کروائی، اس سال محترم جناب قاری انس صاحب کے ساتھ باذن اللہ رمضان المبارک میں مرکز میں نماز تراویح کی امامت کروائیں گے۔ الحمدللہ ہم گزشتہ سال بھی کاشف تشریف لائے تھے اور اس حوالے سے بڑی ہماری کوشش تھی، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ جو ہے رمضان میں کاشف تشریف نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان کو اجازت عطا فرمائی، اور اس سال انشاءاللہ قاری صاحب یہاں تشریف لائیں گے اور بہت ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مرکز میں ایک رونق لگے گی۔ پہلے سے ہمارے پاس ماشاءاللہ قاری انس صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا عطا فرمائے ہیں، ایک دوسرے ہیرے کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پھولوں کی خوشبو سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میں اپنے بھائی محترم جناب قاری شفیق الرحمان صاحب آج بھی موجود نہیں ہیں، ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ یہ دونوں تحفے ہمیں ان کی وساطت سے ملے، اور پہلے بھی ماشاءاللہ وہ مرکز میں جتنے قراء آتے ہیں ان کے یہاں آنے میں اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کروانے میں ان کا بڑا کردار ہے، اور اس بارے میں وہ بڑی ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور دل جمی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں ان دونوں قراء سے قرآن مجید کو سننے اور اس کو اپنے دل میں اتارنے اور پھر عمل کے اندر لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری احتشام صاحب انشاءاللہ آج عشاء کی نماز، کل فجر کی نماز اور کل انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ قاری عظیم اختر صاحب ارشاد فرمائیں گے، اس کے بعد جمعہ کی نماز کی امامت بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔